اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ختم کیا تھا کہ جو جھنڈے پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس کے پاس تھا جھنڈا، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ تو مشرکین نے ان کا جھنڈا جو تھا ان کے ہاتھ سے نکالنے کے لیے ان کا وہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے دوسرے میں پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ میں، تو انہوں نے اس کو وہ بھی کاٹ ڈالا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اپنے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل عبداللہ بن کما تھا۔ چونکہ حضرت مصعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ جو تھا وہ کم ہو گیا، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا ان کے خیال میں۔ جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ پھر ایک دم سے بد نظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے۔ تو چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف راستہ اختیار کیا اور مدینے جا پہنچے، بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور پھر اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے۔ اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پہ ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر بد نظمی غالب رہی۔ پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ کے والد یمان رضی اللہ خود مسلمانوں کے ہاتھ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو پھر ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کے رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی۔ جب کہ کچھ کو ہوش آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اٹھو اور جس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی تھی اس پر تم بھی جان دو۔ مسلمان اٹھے اور انہی حالات سے وہ دو چار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا۔ خود ایک چیز ہوتی ہے جو چہرے پہ کر لیتے نا تاکہ تلوار وغیرہ کا وار نہ چہرے پر لگے، تو وہ پورا کور کرتا ہے چہرے کو، تو اس کو خود کہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور کریں کتنا خوشی کا عالم ہوگا اس وقت کہ جب ایک دم سے آپ کو پتہ چلے، اللہ رحم کرے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، اور کہاں وہ ایک دم آپ کے سامنے آ جائیں تو کتنا حوصلہ آتا ہے لوگوں کے اندر کہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں وہ۔ تو یہ سن کر مسلمان جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ 30 صحابہ جو تھے وہ جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے۔ ایک حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ تو اب دیکھیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا۔ انہوں نے شروع میں کیا دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، جب تک چاہے تم ہمیں ہارتے ہوئے بھی دیکھو لیکن تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دوں اس چیز کا۔ لیکن انہوں نے اس چیز کا خیال نہ کیا، اور اس وقت انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی ایک طرح سے مخالفت کر دی، کیونکہ ہیپ ہیزرڈ ہو گئی ساری چیز۔ اس وقت جو افراتفری پھیل گئی تھی، وہ سمجھے کہ بس ہو گیا ہے سارا کام، تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے نکل گئے، تو وہ بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہدایت کی تھی۔ مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے، تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئیں، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔
بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران میں مقتولین کا مسلح کرتے رہے۔ مسلح کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ان کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹ ڈالیں اور پیٹ چاک کر دیے، یعنی کہ بے حرمتی کرنا ڈیڈ باڈیز کی، تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، غصے میں ان کو باڈی کو کٹ کرنا شروع کر دیا ان کے۔ تو ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اس لیے پھینک دیا، اور ان کے جو کان، ناک جو تھے ان کے اس نے ہار اور پازیب بنائی۔ ادھر ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے پر ہی کئی بار لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگارتا ہوا قریش کے پاس پلٹا۔ پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف کے پہنچ کر مر گیا۔ اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی بھی قتل کر دیے۔ اس طرح مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 تھی، اور کہا جاتا ہے کہ 37 ہو گئی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی کام آئے، 41 خزرج کے اور 24 جو تھے وہ اوس کے اور 4 مہاجرین کے۔ اس کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا۔ بعض اقوال اس سے مختلف بھی ہیں۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ مہراز سے، جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پہ بھی ڈال لیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا، لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ خوش ذائقہ پانی لے آئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی، اور صحابہ رضی اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ اسی اثنا میں انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ تھیں۔ یہ پانی سے مشکیزیں بھرتیں اور زخمیوں کو پانی پلاتیں۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور آواز بلند بولا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اب ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو، ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ بے قابو ہو گئے، بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسلح ہوا ہے، میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ برا بنایا۔ پھر اس نے نعرہ لگایا حبل کا، کہ حبل بلند ہو۔ حبل کیا؟ ان کا جو بہت بڑا ایک بت تھا نا، جس کو پوجتے تھے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا، اور صحابہ کرام نے کہا
کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کا ڈول ہے، یعنی کہ خوش ہو رہا تھا کہ آج ہم نے اپنا بدلہ لے لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ بدر میں کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد رہے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ کو بلایا اور کہا کہ عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابو کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کے کہا کہ آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد ابو سفیان تو واپس چلا گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے گا۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں ازخر یعنی کہ گھاس تھی ایک، وہ ڈال دی اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا اور فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی ان کی شادی ہوئی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت میں ہی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ غسیل الملائکۃ ہیں، کہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں۔ یہ ٹائٹل ایک طرح سے تھا جو ان کو دے دیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، چنانچہ پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال مصعب بن عمیر کے ساتھ پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے اقارب شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی تو وہ آگے سے پوچھنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ تو خاتون نے کہا کہ ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو۔ تو لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہچ ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ بھی نہ ان کو کتنے ان کے شوہر کی شہادت ہوئی، بھائی کی ہوئی، باپ کی ہوئی، لیکن ان تینوں کی شہادت کے بعد بھی ان کو فکر کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں کچھ ہو گیا، کیا وہ زندہ ہیں؟ بس مجھے ایک جھلک ان کی دکھا دو کہ میں دیکھ لوں تو مجھے تسلی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ کیسی محبت تھی دیکھیں ان لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ مدینہ پہنچ کے مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم، تھکان اور غم و الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ معین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کے پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک بات یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ یہ انہوں نے ابھی کتنی بڑی جنگ ایک لڑی تھی، اور ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ جو رات انہوں نے گزاری، وہ کہتے ہیں کہ زخموں سے چور، کیونکہ ظاہر ہے جو جنگ آپ نے کی ہے اس میں کتنے زخم سب کو آئے ہوں گے، تھکاوٹ بھی تھی، غم بھی تھا، کیونکہ کتنے ہی ان کے اپنے ساتھی جو تھے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اور جسٹ نیکسٹ مارننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا دوبارہ سے جنگ کے لیے چلنے کے لیے حکم دے دیا، اور وہ سب کے سب چل پڑے۔ یہ نہیں کہا کسی نے کہ بھئی میں تو بہت زخموں سے چور ہوں، میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 دن ریسٹ کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح لوگ مدینے سے چل پڑے، اور ادھر مشرکین نے مدینے سے تقریباً 36 میل دور جا کے روحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ شروع کر دیا کہ کیوں نہ ہم واپس مکہ جانے کی بجائے پلٹ کے مدینہ جائیں۔ اور یہ ایک جو ہے نا کہ بہت بڑا انہیں افسوس تھا کہ ایک موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو ہم ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں دوبارہ سے ان کو لڑنے کے لیے۔ تو اسی دوران معبد بن ابو معبد خزائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، حمراء الاسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور احد کے واقعے پہ آپ سے تعزیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ چنانچہ وہ معبد جو تھا وہ روحا پہنچا۔ اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے، تو معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کے نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ایسی جمعیت نہیں دیکھی۔ جمعیت یعنی کہ بہت بڑی جماعت ایک لے کے نکل رہے ہیں تم لوگوں کے لیے، تو سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں، اور تم پہ اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال پہلے نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم لوگ کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ یہ سن کے مکی لشکر جو تھا اس کے عزائم جو تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے، اور ان کے حوصلے جو تھے وہ ٹوٹ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پہ ہی اکتفا کیا، اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، تاکہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کریں، اور خود وہ جلدی سے مکہ کوچ کر گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔